إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلوں کی جو تورات میں ہے، اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس دلائل لے کر تو کہنے لگے کہ یہ ہے کھلا جادو۔ سورۃ صف کی آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت واضح ہیں۔ ہم سیرت کے آغاز میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، آپ کے بھیجے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس دور کے لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا۔ یہ ہمارے آج انٹرو ہی کا ایک حصہ ہے، چھوٹے چھوٹے نوٹس لیجئے گا، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو، اور آپ انجوائے کریں گے کہ سیرت اتنا وسیع مضمون ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ تو چند باتیں سیرت سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ذرائع سے ملی۔ ایک ہے اللہ کا کلام جس کو آپ اور میں قرآن پاک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے انبیاء کرام، کلام اللہ اور رجال اللہ۔ کلام اللہ، اللہ کی کتاب، آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین شروع میں کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا بہت بڑا سورس جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی زندگیاں، ان کی شخصیات۔ انبیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ 3 سے زائد دفعہ، 3 تو مجھے شیور ہے اور بھول رہی ہوں، شاید چوتھی دفعہ بھی ہو، قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، علم بھی دیا، تزکیہ بھی کیا، ان کو حکمت بھی سکھائی۔ تو لہٰذا انبیاء کرام اس کائنات کے محسن ہیں۔ محسن انسانیت بہت سارے گزرے، جیسے جس نے بجلی ایجاد کی وہ بھی انسانیت کا محسن تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس بجلی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ جس نے پہلا جہاز بنایا وہ بھی محسن تھا انسانیت کا، لوگ اس کی وجہ سے آج دور کے فاصلوں کو جلدی کور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں نا، بالکل اپنے دل دماغ کو کھول کر، ساری باتوں سے خود کو بے نیاز کر کے اگر آپ دیکھیں نا، تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی۔ آپ یہاں سے دھرمن جانے کے لیے نکلے، یہاں سے نکلے کہ دھرمن جائیں، آپ اپنے گمان میں ٹھیک راستے پہ جا رہے تھے، لیکن کسی نے آپ کو روک کر کہا کہ دیکھیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط روڈ لے لی ہے، آپ ذرا روڈ بدل لیجئے۔ آپ اس کی بات مان کر روڈ بدل لیتے ہیں،
آپ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ غلطی پہ تھے، آپ اس کے مشکور ہوں گے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو ایسی چیز کھانے لگے کہ دوسرا شخص کہ ارے رک جائیے یہ خراب ہے، اور واقعی وہ خراب ہو، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے شکر گزاری آئے گی؟ جب دنیا میں لوگ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، پانی کا گلاس دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو خواہشوں کی پگڈنڈیوں پہ بھاگتے بھاگتے ہمیں جنت کی خواہش لگوا دے، جو اس دنیا کو ہمارے غم اور ہم کا ذریعہ دیکھتے ہوئے ہمیں آخرت کا غم اور ہم لگا دے؟ تو انبیاء کرام ہماری کوششوں کو اور ہماری خوشیوں اور غموں کو اس دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی یہ لازم ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے استاد کے بغیر کتابیں نہیں ہمیں دی. جتنی بھی کتابیں آئیں ساتھ اس کے انبیاء کرام آئے، جن کتابوں کو پڑھ پڑھ کر انہوں نے سنایا اور ان کا تزکیہ کیا اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کتاب کو نبی سے الگ کر دیں، کتاب بس پڑھیں گے، نبی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، مثلا آج ہم مسلمان ہیں، کتاب کو نبی سے الگ کر دے تو وہ ایک ایسی کشتی ہے جس کو چلانے والا کوئی نہیں. ایسی کشتی کا نصیب ڈوبنا ہی ہوتا ہے. اناڑی مسافر سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوب جائے گا اگر اس کو کشتی چلانی نہیں آتی، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. بالکل اسی طرح سے نبی کو کتاب سے الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے کی بجائے انسان بھٹک جاتا ہے. یہود نے اپنے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا. آپ کو پتہ ہے 4,000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں، یہ لکھ لیں 4,000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں. ایک کی بھی کہانی، لائفز، ہسٹری، زندگی ان کو آج یاد نہیں ہے. یعنی یہود نے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا، صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے. انجام کیا ہوا کہ کتابیں ان کے لیے الفاظ کے مجموعے کے سوا کچھ نہ رہیں. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حملوا التوراۃ، یہ تورات ایسے اٹھائے گئے جیسے گدھے کا بوجھ. کتاب لے لی، نبی کو چھوڑ دیا، صاحب کتاب کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ بھٹک گئے. اس کے اپوزٹلی عیسائی، کرسچنس، انہوں نے کتابوں کو پیچھے ڈال دیا اور نبیوں کا دامن تھام لیا اور لو جیزس، وی لو جیزس کا نعرہ لگایا اور شخصیات کے گرد اتنے گھومے کہ نبی کو ابن بنا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو بھی بھٹک گئے. تو لہٰذا اسلام وہ خوش نصیب دین ہے جس میں کتاب بھی محفوظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے. آج جس طرح قرآن کو آپ بالکل کلین کلیئر فیکٹس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اہم ہے. چلے تھوڑا سا ہم اس کا ربط دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے دورہ قرآن کیا اور پہلے بھی قرآن پڑھا ہوگا، ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کر لیتی ہوں، ہر سال پڑھایا، پڑھا، اب بھی پڑھا. مجھے پورے قرآن کا جو نچوڑ دکھا نا، وہ انذار ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ نذیر ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے اور تبشیر دیتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے. یہی مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک ہی مشن تھا کہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھیں گے تو بھی جہنم سے بچیں گے اور سیرت پڑھیں گے تو بھی بچیں گے. اب جب سیرت پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھیں. اب کویسچن یہ ہے کہ قرآن تو ہم نے قرآن سے پڑھ لیا. لوگ پوچھتے ہیں کس کی تفسیر یوز کریں، کس مفسر کی تفسیر بہتر ہے. آپ ان کو اولڈ تک لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تفسیر ابن عباس بہت اچھی ہے، وہ پڑھ لیجئے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو قرآن سمجھنا ہے وہ ابن عباس سے سمجھے. اب میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے خود سے یہ ہے کہ ہم سیرت کہاں سے پڑھیں. تو نمبر 1، سیرت کا فرسٹ ریسورس قرآن ہے. جتنی خوبصورت سیرت قرآن نے پیش کی ہے نا اتنی کسی نے نہیں کی. یعنی میں آپ کو اگر اپنی میموری سے صرف سورۃ بقرہ کی کچھ پوائنٹس بتا دوں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو. کیا یہ سیرت کا واقعہ نہیں ہے؟
کہ صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور بڑے غور سے سنتے تھے، تو یہود کو حسد ہوا کہ یہ اتنی اچھی محفل کی سجی ہوئی ہے، تو وہ آ کر بیچ میں رائے نہ کو رائی نہ کہنے لگے، اللہ نے پیش کر دیا۔ اب یہ واقعہ قرآن میں آ گیا نا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ما ننسخ من آیت، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں واقعہ تھا۔ تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں، سورۃ بقرہ ہی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سیرت کا کون سا واقعہ ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئکلی، اگر اتنا تیز ذہن چل رہا ہے تو؟ جی اللہ کے نبی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبلے کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ شاباش۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا۔ کیا جب آپ نے وہ رکوع پڑھا تھا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں آ گیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے یوں قبلے بدلے کہ عورتیں مردوں کی جگہ اور مرد عورتوں کی جگہ آگے؟ یہ کیا ہے؟ سیرت ہی تو ہے۔ اور آگے چلیے، سورۃ بقرہ میں کوئی اور واقعہ ہے سیرت کا؟ کوئکلی اب آپ لوگ خود کام کریں، میرے اوپر مت رہیں، سیکھیں سنیں۔ میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتی ہوں کہ کل آپ نے ڈھونڈ کے لانے، چلے پوری سورہ بقرہ رکھ لیں، پوری بقرہ سورت میں سیرت کے کون سے واقعات ہیں؟ پورا قرآن آپ کو سب سے خوبصورت طریقے سے سیرت سکھاتا ہے۔ سورۃ آل عمران دیکھیے، غزوہ احد ہے۔ سورۃ انفال دیکھیے، غزوہ بدر ہے۔ سورۃ توبہ دیکھیے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے۔ سورۃ فتح کو دیکھ لیجئے، فتح مکہ اس میں موجود ہے۔ سورۃ حشر میں غزوہ حشر ہے۔ یعنی کیا کیا آپ کو سورۃ احزاب میں جنگیں، یعنی قرآن بیسٹ سورس ہے سیرت پڑھنے کا۔ پہلی سورت۔ سیکنڈ تھنگ، کہاں سے سیرت سیکھیں گے ہم؟ حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، اس میں ہمیں سیرت کی اتنی خوبصورت جھلکیاں ملتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم وہیں سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا ریسورس سیرت پڑھنے کا، سیرت کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتابیں۔ اس میں بہت لمبی بحث میں نہیں لے کے جاتی، لیکن صرف آپ کی یادداشت کے لیے کچھ چیزیں۔ سیرت ابن ہشام بہت معروف کتاب ہے، پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ اور سیرت کی یہ کتابیں کس نے لکھی؟ بس ایک جملہ لکھ لیں آپ، صحابہ کی اولادوں نے۔ صحابہ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھتے، کیونکہ وہ تو آنکھوں دیکھا تھا نا۔ ان کے بعد ان کے بچوں نے اپنے باپوں سے سنا ہوا تھا۔ مثلا مثال ہے ابن عمر، وہ تو خود بھی صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اپنی اولادوں کو سناتے تھے، تو آگے ان کے بچوں نے پھر وہ واقعات لکھ لیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سیرت لکھنے میں کچھ لوگوں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن شو کی، تساہل۔ وہ اوتھینٹسٹی جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ تھی، وہ بعض لوگوں نے سیرت کے واقعات لکھنے میں نہیں رکھی۔ آج اگر آپ کہیں تو 20-25 کتابوں کے نام آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن میں اس میں نہیں ڈالوں گی آپ کو، اس لیے کہ یہ سارے نام آپ کو کتاب میں مل جائیں گے۔ لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت انسان ہے جن کے بارے میں بہت ساری کتاب لکھی۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے دوران ہمارا اب نیکسٹ موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، کیا ماحول تھا؟ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دینا چاہوں گی تاکہ پھر آپ سمجھ سکیں کہ واقعی محسن انسانیت ہم ان کو کیوں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث اس بارے میں آتی ہے کہ لوگوں، تم آگ کے گھڑوں کے قریب گر رہے تھے اور میں آیا اور کمروں سے پکڑ پکڑ کر میں نے تمہیں اس چیز سے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اس وقت بھیجا جب پوری دنیا کفر کے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ سن 600 یعنی 6 صدی عیسوی کہہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ لیں، میں بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتی تاکہ آپ اپنے ذہن سے ان کو لکھیں اور آپ کو فائدہ ہو۔ دوسری بات لکھیے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں 600 ایئرز گزر گئے اور ایک نبی کوئی نہیں آیا، اور جو پچھلے نبی تھے ان کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دی، تورات اور انجیل بالکل ختم کر دی گئی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتابیں کبھی ہوتی تھیں۔ آج بھی تورات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ اصل میں یہ کیسے تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا تاریک ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی اور اندھیرے میں تھی نا، اس کا آخری نقطہ تھا۔ آپ کہہ لیں کہ رات پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی، روئے زمین پر اس وقت انسان اس طرح سے رہ رہے تھے جیسے جانور رہنے چاہیے، ہلاکت کے گھرے میں گر رہے تھے، ماں بہن کا فرق نہیں، رشتوں کی تمیز نہیں ہے،
کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے سب طور طریقے بدل چکے اور انسان آخرت فراموش ہو چکے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس دنیا کے لیے جینا ہے، مرنا ہے، اور جو پچھلے نبیوں کی آوازیں تھیں وہ تو دب چکی تھی، وہ چراغ جو انہوں نے روشن کیے وہ تو گل ہو چکے تھے یا بجھ چکے تھے۔ ایسے وقت میں یہ حالات ہو گئے تھے کہ عرب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ کیا تھا، تھوڑا سا اس کی بھی ہسٹری سمجھیے۔ یہ بات میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کے لیے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ جہاں میں اور آپ اب جا کر طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ آپ کو ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ تقریباً 10 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس زمین پہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا نا وہ مکہ میں تھا۔ میں جب قرآن کی تفسیر اس طرح نہیں سمجھی تھی نا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ بیت المقدس پہلا تھا، ذہن میں آتا چونکہ یہود نصارہ کا تو ان کا تھا پہلا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ بن گیا، حالانکہ یہ مسکنسیپشن تھی۔ سب نبیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ کام لیا، ہوتے ہوتے اب تک یہ پوری لکھا ہوا ہے۔ ہم جب آیت پڑھتے ہیں نا تفسیر میں انشاءاللہ وہاں آپ کو لکھائیں گے جب زندگی رہے گی، آپ لوگ کورس میں ہوں گے، کہ 10 دفعہ کیسے بنا، فرشتوں نے بنایا۔ لیکن اس وقت جو گھر ہم دیکھتے ہیں نا اس کی جو بنیادیں ہیں یہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھی۔ حضرت نوح کے دور میں طوفان آ گیا تھا، ساری دنیا سے چیزیں گر گئیں، کافی عرصہ تک اس زمین پہ خانہ کعبہ کا وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوکیشن دکھائی، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پڑھ کے دیکھے بدایہ نہایا میں یہ واقعات ہیں، بہت ساری بنی اسرائیلی روایات بھی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اسلام سے پہلے کی ہیں۔ خواب کے ذریعے آئے تھے اور ایک بادل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا اوپر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اور ان کو کہا تھا کہ ادھر سے زمین کھودو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے زمین کھودی تو وہاں نیچے بنیادیں موجود تھیں۔ اس کا ذکر پہلے پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ باپ بیٹا اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اگلی بات یاد رکھیے گا کہ کعبہ کی جو اینٹیں اور دیواریں ہیں نا یہ سیکرڈ نہیں ہے، یہ تو خیر 10 سال بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جو اس وقت گھر ہے نا جو ہم اب جاتے ہیں یہ صرف 10 سال پرانا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ خانہ کعبہ پہلے نیچا ہوتا تھا، پھر انہوں نے اس کو اونچا کیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ گھر جس کو اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا تو آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ اب گھر تو بن گیا تو اب ادھر لوگوں کو بھیج، اور وہ دعا بھی مانگ لی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ اب ان میں وہ رسول بھیج جو ان کو علم سکھائے، تزکیہ کرے، تعلیم دے۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ نبی بھی مانگ لیا، یعنی استاد مانگ لیا، سب کچھ کر لیا، واری نہ مناسکنا، کہا کہ مجھے ان کا طریقہ کار بھی سکھا دے۔ اب ہوا کیا کہ وہ گھر جو اللہ کے نام پہ بنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب فلاں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نا لبیک پکاریں۔ جس بندے نے اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہہ دیا وہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے حج ضرور کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور یہ سچ ہے، آپ صرف بولتے ہیں، کس کس کے دل پہ اللہ اس کو ڈلواتا ہے، کہاں تک وہ خیر جاتی ہے بولنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پکارا۔ سورہ حج کی آیتیں واذن فی الناس کچھ اس طرح کے لفظ ہے کہ لوگوں کو پکار لگائیے، تو ابراہیم نے آواز لگائی۔ اللہ کے حکم سے جو لوگ اس وقت تک ابھی روحوں کی شکل میں تھے نا انہوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہہ دیا۔ خیر وہ گھر بن گیا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ حضرت اسماعیل کو بچپن میں ہی ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ چھوڑ گئے تھے، ان کی ماں بھی تھی، پھر وہاں وہ پلے بڑھے، وہاں یہ گھر بنا۔ اب کویسچن کیا ہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کے ایک نام پہ بنا، ہونا تو وہاں توحید چاہیے تھی، لیکن جب اتنا عرصہ گزرا، حضرت شعیب علیہ السلام آخری نبی تھے عربوں میں، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اس وقت خانہ کعبہ کی پوزیشن کیا تھی؟ 313 یا 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو چلیے آپ کو ایک دلچسپ سٹوری سناتی ہوں کہ خانہ کعبہ میں شرک کیسے شروع ہوا، عربوں میں شرک کیسے آ گیا۔ تو اس کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک شخص کو اپنی انتڑیوں، یہ جو انٹسٹائنز ہوتی ہے نا، اس کے ارد گرد گدھے کی طرح یوں چکر لگاتے دیکھا ہے۔ کہا کیا اس کا قصور تھا؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کعبہ میں بت لے کر آیا، اور اس کا نام تھا، یہ لکھیے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو یاد ہو جائیں گی، 2-4 دفعہ سنیں گے، عمر بن لحی۔ عمر جیسے لکھتے ہیں نا ویسے ہی لکھ کے آگے وہ لکھ دے، عمر بن لحی۔ اب ہوا کیا کہ عرب لوگ تجارت کے لیے باہر جاتے تھے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا حدود اربا بھی بتاؤں کہ عرب ایک بہت چھوٹا سا ملک تھا۔ یہ جو سعودی عرب ہے نا اس وقت، جس کو آپ اور میں سعودی عرب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کب بنا تھا؟ 1913، یعنی یہ تو ابھی پچھلی صدی کی پیداوار ہے۔ سعودی عرب نہیں تھا لیکن عرب موجود تھا، اس کے ارد گرد جو بھی حالات، 1931 میں سعودی عرب بنا تھا۔ بس اس وقت یہ کہہ لیں کہ یہ ایک پسماندہ ملک تھا، جیسے آج بھی پاکستان، انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے کوئی ایک ایسے پسماندہ ملکوں کو، شہروں کو اب دیکھے، بالکل ترقی یافتہ نہیں تھا، بدو تھے، گنوار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے یہ لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ آپ نے مولانا حالی کی وہ نظم بھی سنی ہوگی نا، کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، حد درجہ لڑاکا قوم تھی یہ۔ اس بات پہ بھی لڑتے تھے ایک دوسرے سے۔ مثال ہے کہ یہ آپ کا کھیت ہے اور آپ کے ساتھ کسی دوسرے کا کھیت ہے، تو ایک شخص کے کھیت میں سے چڑیا اڑ کر دوسرے کے کھیت میں جا کے بیٹھ گئی تو وہ اس پہ بھی لڑتے تھے کہ میرے کھیت کی چڑیا تمہارے پاس کیوں چلی گئی، یا میرے کھیت کے درخت کا پھل تمہارے پاس کیوں جا رہا ہے۔ اتنی جہالت۔ عرب لوگ 2 دفعہ سفر کرتے تھے، سورۃ ایلاف میں آتا ہے، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو باہر کے ملکوں سے لا کر کھانا پانی یہاں استعمال کرتے تھے، اپنی جگہ میں کچھ اگتا بھی نہیں تھا، بالکل بنجر جگہ تھی۔ تو عمر بن لوہائی ایک موقع پہ باہر جب گیا تو وہاں ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ۔ اپنے دور کی ترقی یافتہ قوم تھی، جسے آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرنائز تھی، بہت پڑھی لکھی ترقی یافتہ تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا کام بھی اس قوم نے شروع کیا، اس دور میں بھی ترقی یافتہ تھی، صنعت و حرفت ان میں تھی۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ امپریس ہو گئی، ایسے جیسے پاکستان سے کوئی شخص اٹھ کے امریکہ چلے جائے۔ وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو عمالقہ قوم جو تھی وہ بتوں کو پوجتی تھی۔ تو وہاں سے آتے آتے یہ شخص ایک بت لے کر آ گیا۔ سب سے پہلا بت جو خانہ کعبہ میں لا کے رکھا گیا اس کا نام حبل تھا، یہ بھی لکھ لیں، حبل۔ آگے سنیں گے آپ کے غزوہ احد کے موقع پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، جے حبل، ٹھیک ہے۔ حبل پہلا بت تھا۔ اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے، بڑا سجا سنورا ہے، وہاں سے لے کر آیا اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کے اندر اس کو لگا دیا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کیا کیا؟ کہا دیکھو میں گیا تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسٹرنائزڈ ہیں، وہ ایسے ہی بت رکھ کے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو ہم بھی تو ایسے کریں نا، یہ کیا بورنگ سا لگ رہا ہے خانہ کعبہ، اس میں تو کوئی رونق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ڈیکوریٹ تو کرے۔ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب کیا ہوا، رسم پڑ گئی۔ جو شخص باہر جاتا نا، یورپ آج کے زبان میں کہہ لیں، ویسٹ میں جاتا، وہ واپسی سے وہاں اپنی پسند کا کوئی بت لے آتا اور کہتا اچھا جی انہوں نے رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھنا ہے۔ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ان کی ٹوٹل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ایک قانون نہیں تھا۔ خیر اب ہوا کیا کہ دیکھا دیکھی خانہ کعبہ میں بت آنے شروع ہو گئے۔ بالکل آپ آج کے دور میں اس کو محسوس کریں جیسے لوگ ڈیکوریشن پیسز خریدنے کے بہانے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بت ہے۔ ایک نام ہوتا ہے، آپ بولیے گا میں سنتی ہوں، جب لوگ کسی معروف جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ خرید کے لاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ سوینئرس۔ کیا ہوتے ہیں؟ 98% بت ہوتے ہیں۔ کوئی مٹکا بنا ہوا، کوئی پیڑ، یعنی مثال ہے آپ گئے تو نیو یارک کے بنے ہوئے کچھ لے آئے، سنگاپور گئے تو وہاں کا لے کر آ گئے، تو باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوا تھا شرک۔ جب اس نے لا کر ادھر رکھا، اب ہر قبیلہ گیا اور جا کے لگانے لگا، اور کرتے کیا آتے کہ ایک وقت آ گیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 سے زائد بت ہو گئے۔ برادری سسٹم تھی، قبیلہ تھا، اور اگر آپ اس وقت کسی کو پوچھتے تو ہر بندہ اپنے بت کا نام لیتا اور کہتا کہ یہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ ایک اور ان میں رسم شروع ہو گئی، یہ ساری بدعت ہے نا، جب خانہ کعبہ سے سفر کے لیے باہر جاتے نا تو وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کر ساتھ لے جاتے، رستے میں اس پتھر کو رکھ کے اس کے گرد طواف کرتے، کیا سوچ کر کہ وہاں تو ہم کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ہم وہاں کریں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پتھر لے کے جانا بھول جاتے تو راستے میں یاد آتا ہو پتھر نہیں لے کر آئے، تو وہ کہتے ہو یہ تو بڑی بدشگونی کی بات ہے، اب ہمیں تو کسی نہ کسی چیز کو تو پوجنا ہے۔ بعض دفعہ وہاں ریت پڑی ہوتی نا، اس کو جمع کرتے، ایسے ہی کوئی اسٹیچو سا بناتے، اب اس کو جوڑنے کے لیے پانی تو وہاں تھا نہیں، اپنی ہی بکری کا دودھ ہوتے
اور دودھ اس ریت میں گھول کے نا تو اس کو ایک اسٹیچو کی شکل بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے. یہ حالات ہو گئے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک شخص تھا، جب وہ جلدی میں نکل گیا تو وہ وہاں سے کوئی بت لے کے جانا بھول گیا. اب ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی ایک بدشگونی تھی کہ ہم اپنا خدا ہی بھول گئے. تھوڑا رستے میں آیا تو یاد آیا کہ میں تو اپنا خدا نہیں لے کر آیا، اب کیا کروں؟ فکر پڑ گئی. اب کیا کروں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو میں تو جس سفر میں گیا ہوں کامیاب نہیں ہوں گا. کھجوریں ہوتی ہیں نا، فریش ڈیٹس، آج بھی مدینہ سے کھجوروں کا پیکٹ آتا ہے، ہر سال ہی رمضان میں آتے ہیں موسٹلی. وہ اتنی گیلی رتبے کہ وہ جڑ جاتی ہیں آپس میں نا پریشر سے. اس نے کیا کیا، وہ کھجوریں لے کے جا رہا تھا، ملیدہ تھا اس کا نا ایسے گھلا ہوا. تو اس نے کہا اب اور تو کوئی چیز ہے نہیں جس کا بت بناؤ. اس نے وہ کھجوروں کے جو ملیدہ ہے نا اس کو اپنے بت کی شکل دی. اب اس کو جہاں دل کرتا ہے اس کو سامنے رکھتا، اس کو بیٹھ کے پوجتا، عبادت کرتا. سفر چلتا گیا. اب آپ کو تو مہینوں کا سفر تھا، اب کھجوروں کا تو بت بنا لیا تو کھانا کیا ہے؟ بھوک تو لگی. اب بھوک لگی تو کھجوریں کوئی نہیں ہے. آہستہ آہستہ پہلے اپنے خدا کا ہاتھ کاٹا. یعنی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیسے خاندانی رسموں کے نام پر بیکار چیزوں میں اس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ جو بت پرستی یا شرک شروع ہوا تھا وہ کیوں ہوا؟ امالکا سے متاثر تھے. they were impressed from with the foreigners اور باہر کے لوگوں سے. پھر جہالت بھی تھی اور inferiority complex، احساس کمتری کا شکار تھے. عرب کہتے تھے ہم تھرڈ ورلڈ سے ہیں، ہم غریب ہیں، اور یہ پڑھے لکھے جو بھی کرتے ہیں وہ کریں. آج بھی ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں. آج امت مسلمہ میں دیکھیں جہاں خرابیاں آ رہی ہیں نا وہ ایسے ہی ہو رہی ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے بتوں کا، نائلہ اور اصاف نام کے دو لوگ تھے، لورز تھے جو بھی کہہ لیجئے. ان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ بدبختی کی حد ہے کہ برائی کرنے کے لیے ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر زنا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنانے کے لیے پتھر کا بنا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس گھر کی حرمت بہت. اور یہ جو بیت الحرام کہتے ہیں نا، حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری حلال چیزیں وہاں حرام ہوتی ہیں. اب جب لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی تو انہوں نے عبرت کے لیے کہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. تو نائلہ لڑکی تھی اور اصاف لڑکا تھا، ایک صفا پہ اور ایک مروہ پہ دونوں کا بت رکھ دیا. کیوں دیا؟ کہ عبرت رہے، کوئی یہ کام نہ کرے. پہلی نسل نے ایسے کیا، اگلی نسل نے کہا یہ تو کوئی بڑے بزرگ ہی ہوں گے پہنچے ہوئے. انہوں نے نائلہ اور اصاف کے طواف شروع کر دیے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو یہ صفا مروہ کی صحیح کا حکم آیا تو آیتیں آگے نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. کہ اب صحابہ کو سوال اٹھا کہ یہ تو نائلہ اور اصاف کے لیے لوگ ادھر صحیح کرتے تھے تو کیا ہم کریں گے تو یہ ان کے لیے؟ تو آپ نے کہا نہیں، وہ تو پیچھے سے چل رہی تھی، یہ بیچ میں انہوں نے بدعت رکھی تھی. تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پوری انسانیت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ سوچ لیں جب نبی نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں تو یہی ہوگا. کچھ لوگ، اب آپ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں اور اس کے بعد آپ بہت ساری چیزوں کو ٹیلی کر سکتے ہیں. اتنی جہالت اور اندھیروں اور شرک کے باوجود بھی کچھ لوگ توحید پہ تھے. ان کو لوگ حنیف کہتے تھے. حنفاء جمع ہے حنیف کی. حنیف کہتے ہیں شرک سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف مڑنے والا شخص. اس میں ایک شخص ہے جس کا نام آتا ہے قس ابن ساعدہ. حنیف تھا اپنے دور کا، قریشی نہیں تھا، بنو یاد اس کا قبیلہ تھا، عمان سے یہ آیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال کی تھی تو آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ حج کے ارادے سے مکہ میں آیا ہے، سرخ رنگ کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو بت پرستی کے خلاف درس دے رہا ہے. آپ کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ سارا مکہ تو بتوں سے بھرا پڑا ہے اور سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر بھی تھا، شعر بڑے خوبصورت کرتے ہیں. تو اس کے بڑے پیارے اشعار ہیں عربی کے، وہ میں نے آپ کے لیے نہیں نوٹ کیے کہ فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اس نے اپنے شعروں میں مکہ والوں کو یہ میسج دیا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ ٹھیک ہے. یقیناً دنیا میں کوئی دین ایسا ہے جو تمہارے دین سے اچھا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ دین سامنے آ جائے. اب یہ اس شخص کا اس دور کے حالات ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 4 لوگوں کے نام آتے ہیں تاریخ میں کہ اتنے شرک اور بت پرستی کے باوجود انہوں نے شرک نہیں کیا. اس میں ایک کون تھے؟ میں نام لوں گی آپ فوراً سمجھ جائیں گے. پہلے آپ نے بہت دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، ورقہ بن نوفل. کون تھے؟ ان کا پورا نام سن لیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ورقہ بن نوفل بن اسد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد. دونوں کا دادا اسد ہے.
یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے، چچا تایا کے بیٹے تھے. ہاں بڑے تھے حضرت خدیجہ سے، یہ بہت بڑے تھے، یعنی وہ پہلے بیٹے کی اولاد میں سے تھے. حضرت خدیجہ سب سے چھوٹے بچے کی اولاد میں سے تھیں. یہ کون تھے کہ یہ بھی توحید پہ تھے. جیسے آپ دیکھیے یہاں آپ کو آج جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا تھا نا، اس میں فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی پریچر نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اس نور پہ موجود تھیں. ان میں سے یہ لوگ تھے جو جن میں ایک ورقہ بن نوفل تھے. یہ لوگوں کی بت پرستی سے بہت بے نیاز تھے، کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. تو اس دور کی جو ٹھیک کرسچینٹی تھی نا، یہ وہ قبول کر چکے تھے. معروف واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ان کو لے کر آئیں. تو ساری سمٹمز دیکھ کر انہوں نے کہا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا. اور آپ نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو آپ نے فرمایا آج تک جس نے بھی یہ دین کا پیغام دیا، جس نے اللہ کی بات کی، اس کے اپنوں نے اس کو ضرور چھوڑا. آج بھی یہی شان ہے توحید کی. تو میں ہنس رہی تھی اپنے طور پہ، یہ تیاری کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ اس دور میں ایسے لوگوں کو لوگ حنیف کہتے تھے، اور یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے. آج لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی سابی کہتا ہے. ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہدایت پہ ضرور ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ حضرت خدیجہ سے تقریباً 40 سال بڑے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قبول کیا. تو اب ان کی خوبیاں نوٹ کریں. حضرت خدیجہ پہلی مسلمان عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی تو حضرت خدیجہ نے فوراً مان لیا. مردوں میں سب سے پہلے مرد ورقہ بن نوفل ہے. ہمارے ذہنوں میں عموماً ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے نا، نہیں، ابو بکر تک تو بھی میسیج نہیں گیا. ابو بکر تبلیغ شروع ہونے کے بعد پہلے مسلم ہے. ورقہ بن نوفل تبلیغ شروع ہونے سے پہلے کے مسلمان ہیں، اور یہ تھوڑا عرصے کے بعد پھر فوت بھی ہو گئے تھے. اس لحاظ سے یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو فوت بھی ہوئے، اسلام کی حالت میں فوت ہوئے تھے. تو یہ بالکل شرک سے بیزار تھے اور اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے دین پر موجود تھے. پھر اس کے بعد دوسرے ایک شخص تھے جو اس دور میں بھی توحید پہ تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ بن جحش. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. عبید اللہ بن جحش بہت پڑھے لکھے بھی تھے، روم چلے گئے، وہاں انٹرپریٹر بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے. یہ بھی شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے روم میں جا کر کرسچینٹی کو اختیار کیا، وہاں خوب مال کمایا، سب کچھ ان کو ملا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. تیسرے شخص جو اس دور میں بھی بت نہیں پوجتے تھے وہ عثمان بن حویرث تھے. یہ بھی عیسائی بن چکے تھے. اور یاد رکھیے کہ اس دور میں عیسائیت ہی ٹھیک دین تھا نا، کیونکہ اسلام تو آیا ہوا نہیں تھا. اور عیسائیت کی جو خرافات تھی وہ انشاءاللہ اس کو الگ سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کر لوں گی. لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور عیسائیت میں فوت ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچی نہیں، یعنی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا. چوتھے شخص بہت دلچسپ سٹوریز ہیں ان کے نام پہ، زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل یہ کرسچین بھی نہیں بنے، اور یہ کیا تھے؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ دا موسٹ جنرس پرسن آف مکہ. لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو، مجھے دے دو. انہوں نے سینکڑوں لڑکیوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. لوگوں کو کہتے تم اس کو اس لیے مار رہے ہو نا کہ کھائے گی یا پیے گی، تم مجھے دے دو. لوگوں سے ان کی بیٹیاں لیتے اور ان کو پھر باپ بن کر پالتے تھے. نہ ان کو عیسائیت اچھی لگی نہ جیوزم، یعنی نہ یہ یہودی بنے نہ عیسائی بنے، اور بت پرستی سے یہ بیزار تھے. مکہ آئے، آ کے قریش سے کہا کہ دیکھو تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا، تمہارا کچھ اور ہے. بت پرستی سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، اور جو بھی بت پرستی سے یا شرک سے روکے گا لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا. خیر لوگ ان کے دشمن ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہلی دفعہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 سال کی عمر کے تھے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ سب سے اولڈسٹ صحابہ میں سے تھے. 70-80 سال کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کچھ باتیں کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے، اب نوٹ کیجئے گا، نبی موجود ہے مکہ میں، یہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زید فوت ہو گئے. ان کے بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھے؟
نام لوں میں؟ سعید بن زید بن نفیل عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. ہمیں کم از کم ان 10 کے نام تو یاد ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے یہ اتنے معروف نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے کہا. تو انہوں نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میرے باپ کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی اہم بات بتا رہی ہوں تو شاید کبھی آپ نے نہ سنی ہو. کہا اللہ کے نبی میرے باپ تو آپ کے نبی بننے سے پہلے چلا گیا، لیکن آپ کو ان کے عقائد پتہ ہیں کیونکہ آپ سن چکے ہیں. نہ بت پرستی کرتے تھے، نہ عیسائیت پہ تھے، نہ یہودیت پہ تھے. تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید تیرا باپ قیامت کے دن تنہا ایک امت بن کے اٹھے گا، بغیر کسی نبی کو پانے کے. اس شخص نے اسلام قبول کیا اور 1 مین امہ، یعنی جیسے سب نبی ہوں گے نا وہاں، تو کسی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، یہ اکیلے کھڑے ہوں گے. نبی نہیں تھے لیکن پوری امت میں یہ اکیلے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ اسرا اور معراج میں گئے کے موقع پہ تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ سعید میں نے تیرے باپ کو جنت میں دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو 1 نہیں اس کو 2 باغ دیے. یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا یہ بہت ایموشنل ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ. یہ جو ہم روتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے اسباب نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، دوسرے مجبور کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے لیے غلط کام کر لیں، وہ کر لیں، یہ جھوٹ ہے. جن کے دین ایمان کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی نا، اللہ نے ان کی ہے. وہ دور جب کوئی ملا ہی نہیں ان کو، وہ اس وقت بھی توحید پہ تھے. اور جن کو نہیں ماننا تھا، نبی منہ سے ان کے سامنے 13 سال تبلیغ کرتے رہے. فائدہ اٹھایا مکہ والوں نے؟ نہیں اٹھایا. تو ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. یہ جو بات ہے جس پہ آپ کو یہ بات پوری کر رہی ہوں کہ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. جس دل میں ہدایت آنے لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دور سے لے آتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اس بات کو پورا کرتی ہوں. سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے ہدایت کی طرف آنے کے بھی بہت خوبصورت یعنی واقعہ ہے کہ اصل میں یہ فارس سے تھے، پرشیا کا حصہ. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کا جو اصل مذہب تھا اس وقت یہ اس پر تھے. کس طرح تھے؟ ان کا باپ پارسی تھا، فائر ورشپر، جس کو مجوسی بھی کہیں گے. مجوسیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے آگ ہے نا، یہ ان کا خدا ہے. آگ بجھ گئی تو ان کا خدا مر گیا. اور میں تلخ بات کہنے لگی ہوں لیکن ریالٹی ہے. یہ جو اولمپک کا سائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بھی وہی ہے. یعنی یہ پیگن ریلیجن ہے اور ہمارے مسلمان ملکوں میں ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. تو ان کا باپ ایک پادری تھا، آگ کو ہر وقت جلائے رکھتا. کام 24 گھنٹے یہ تھا کہ کسی وقت آگ بجھ نہیں سکتی. اور جب کوئی ایک مندر سے دوسرا مندر بناتے تو جلتی بھی آگ وہاں لے کر جاتے تھے. یعنی بیچ میں اگر آگ بجھ گئی تو ان کے عقیدے کے خرابت تھی. جب یہ بچے تھے ابھی ذرا سے بڑے ہوئے تو ان کے باپ نے ان کو مجوسیت کی تعلیم دی اور سکھایا کہ کیسے آگ جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے واقعی، جس کو پڑھ کے دل بہت بندے کا یعنی خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزر کر جاتا تھا نا اپنے باپ کی تعلیمات لینے، تو راستے میں ایک پادری تھا، مونکس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، یعنی جو راہب نما لوگ ہیں جو بیٹھ کے بھجن گاتے ہیں، گانے گاتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی. میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم مجھے اپنی کچھ بات سنا، اپنا کیا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اس مونک نے ان کو عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی. باپ کون تھا؟ فائر ورشی پر آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ بت پرست تھا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی باتیں اتنی اچھی لگی کہ میں عیسائی ہو گیا. جب عیسائیت ہوئی ملی تو باپ کو پتہ چلا، باپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا، ٹارچر دینے شروع کر دیے. کہتے ہیں میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام آ گیا. اللہ کا کام دیکھیے کہ جب یہ وہاں سے بھاگے تو اس دور کا مجوسیوں کا رواج کیا تھا کہ اگر کسی مجوسی کا بچہ دین بدل دے تو باپ کو قتل کر دیتے تھے. اور یہ تو پادری کے بیٹے تھے. لوگوں نے ان کے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے بدل سکتا ہے. خیر سلمان جو ہے اس ایک پادری سے سیکھتے گئے. اب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک اور استاد دے دیتا ہوں. 4 مختلف پادریوں سے یہ مختلف ادوار میں سیکھتے اور ان کی زندگی اچھی خاصی 80-90 سال کے یہ ہو گئے تھے سلیمان جو تھے. جب ان کا چوتھا استاد فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے علم کے مطابق اب وہ وقت آ گیا کہ جب اس آخری نبی نے دنیا میں آنا ہے اور جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ. دیکھیے عیسائیوں کے سارے ٹھیک علماء کو پتہ ہے
کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں 3 نشانیاں دیتا ہوں، کسی بھی وقت اگر تمہیں وہ نبی نظر آئے تو اس کو ان 3 چیزوں سے پہچان لینا، اگر وہ پوری آ جائیں باتوں پہ تو پھر تم ان کو مان لو۔ کہنے لگا میں ان کو کیسے پہچانوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ کھجوروں والی زمین پہ آئے گا، جہاں بہت کھجوریں اگتی ہیں اس ملک میں وہ آئے گا۔ دوسری اس نبی کی نشانی یہ کہ ان کی یہاں یہ جو پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں نا، یہ دونوں کندھوں کے بیچ میں وہاں ایک مہر نبوت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر ایک وہ جیسے کالا سا تل ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر ملٹی کلر کے بال تھے، جس کو وہ انگلش میں پیجن سیل کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تم اس کے شانوں کے بیچ میں یہ مہر نبوت دیکھ لینا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے اس کے بعد میرا وہ استاد جو تھا مر گیا، چوتھا پادری وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہاں سے اب دیکھیے کہ اللہ کیسے لوگوں کو ادھر سے ادھر بھٹکا کے خیر کی طرف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میرا وہ چوتھا استاد مر گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں نہیں رہتا، میں کدھر جاؤں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا خیبر کی طرف، مدینہ سے تھوڑا دور علاقے، وہاں سو کے یہود تھے، یہ اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں گئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، پینا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کا کام دیکھیے، بظاہر اب یہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بس ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائی ود می، وائی آلویز از ود می، یہ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک شخص کہاں سے بکتا گیا تھا۔ جب یہ ملک خیبر آئے نا تو ایک یہودی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور جس نے خریدا وہ ان کو اٹھا کر کہاں لے گیا؟ یثرب۔ آپ کو سورۃ یوسف یاد آ رہی ہے؟ کیسے بکتے بکاتے یوسف مصر کے محل میں پہنچ گئے تھے۔ تو جب یہ خیبر سے یثرب پہنچ گئے، ان کی عمر مبارک 70 سال کی تھی، اب غلام بن گئے، آزاد شخص تھے لیکن کڈنیپ ہو گئے، پہلے اغوا ہو گئے، جب ہو گئے تو جن کا مالک تھا ایک دن بیٹھا ہوا کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا تم نے خبریں سنی ہیں آج کل ہمارے شہر میں ایک شخص آیا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھا مدینہ میں دا فرسٹ ڈے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کی زبان سے سنا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عرب کا بادشاہ آ گیا اس شہر میں، کنگ آف عرب ہیز کیم۔ کہتے ہیں جو ہی یہ باتیں میں نے سنی تو مجھے وہ اپنے استاد کی باتیں یاد آئی، میں تو خوشی سے اچھلا، میں نے جا کے اپنے مالک سے کہا یہ کون شخص ہے، کدھر ہے؟ تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ تم اپنے کام سے کام لو، کیونکہ وہ تو چھپاتے تھے دوسروں سے۔ کہتے لیکن وہ مجھے نا اپنے استاد کی باتیں یاد آ گئیں، تو رات کے وقت اپنی کچھ کھجوریں لیں اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھاگے مدینہ میں گئے، پوچھا کوئی شخص ہے ادھر آیا ہوا ہے آج کل، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ کہاں فلاں فلاں جگہ ادھر ہے۔ کسی بھی طرح مسجد نبوی میں آ گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ اب میں پہلے چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کھجوریں تھیں نا تو میں نے آپ کو کھجوریں پیش کی، کہا کہ یہ صدقے کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ اندر سے کہتے میرے تو وہ باتیں کھل گئیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلے دن پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کچھ اور کھجوریں پیش کی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دے رہے ہو، کس طرح، یہ صدقے کی؟ کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، میں آپ کو ایز اے گفٹ دے رہا ہوں۔ کہا اچھا لاؤ، بسم اللہ پڑھا، آپ نے کھا لی، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک رہ گئی تھی پیچھے، کہ وہ آپ کی پیچھے سے مہر نبوت دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ بہانہ کیا، آپ کی قمیض اتروائی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ مجھے پرکھ رہا ہے۔ جب یہ آپ کے پیچھے جا جا کے نا یوں دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاید تم میرے شانے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے قمیض اتاری تو بیچ میں آپ کے سے بالوں کا ایک گچھا تھا، ادھر تھا کالا سا، تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر ان کو یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں۔ انہوں نے آپ کو چوما اور پھر وہاں یہ مسلمان ہو گئے۔ کیا عمر مبارک تھی؟ 70-80 سال کی عمر تھی، اور اس وقت ان کو اسلام ملا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ غلام نہ بنتے، اگر یہ بکتے نہ، اگر یہ کڈنیپ نہ ہوتے تو کبھی بھی نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بعض دفعہ مشکلات میں ڈال کر ہمیں بہت زیادہ خیر دینا چاہتا ہے، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دور سے آیا ہوا شخص ہدایت پا گیا۔ اور یاد ہے آپ کو سلمان فارسی کی ایک اور خوبی بھی ہے، جی آپ بتائیے۔ شاباش، ان کے مشورے پہ غزوہ خندق میں خندق ہوتی گئی تھی، تو بعد میں یہ بہت پیارے صحابی بنے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو غلام تھے، اللہ کے نبی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا کہ 150 کھجوروں کے درخت دے دو تو آزاد ہو جاؤ۔ کہنے لگے میرے پاس اتنی کھجوریں کہاں، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، 1 سال کی مہلت لے لو۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے درخت لگائے،
میریکل تھا، یہ معجزہ تھا. اتنے بڑے درخت ہو گئے، پورے 150 کھجوروں کے ایک سال میں، یعنی وہ اتنے بڑے ہوئے کہ وہ درخت اس کو دے کے اس کے مالک کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کروا دیا. تو یہ ان کی ہدایت کی کہانی تھی، جس سے مجھے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے. ساری بات کا خلاصہ جو آج ہم نے کی، پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں مبعوث کیے گئے تھے. اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں نا، جو انسانیت کا حال ہے، کہیں ہومو سیکشولیٹی اور کہیں سود ہے اور کہیں رشوت ہے، اس وقت واقعی انسانیت کسی نبی کو ترس رہی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو واللہ ہی ایک نبی آ چکا ہوتا. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اندھیروں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو ہدایت پہ رکھتا ہے. اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے نا، وہ بھیڑ چال چلتی ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ جو مکہ والوں میں بت پرستی اور شرک آیا نا، یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی آیا. پھر ایک اور چیز، آخری بات پتہ چلتی ہے اس سے کیا، کہ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے نا، آپ مخلص ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے زید بن عمر کو دیکھ لیجئے یا سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو بس مجھے آپ کو اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے. ہمارے دل میں سچی طلب اور تڑپ لگ جائے ہدایت کی، اللہ خود کوئی سبب بنا لے گا. کبھی اللہ کی کتاب ہمیں لے کر آتی ہے، کبھی رمضان ہمیں لے کر آتا ہے، کبھی کوئی خوشی اتنی بڑی مل جاتی ہے زندگی میں، اس کے بعد دل کرتا ہے میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کبھی کوئی غم مل جاتا ہے، کبھی کوئی تنہائی ملتی ہے، سب کے بیچ میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم سارا دن اڑتے رہتے ہیں. لیکن کبھی اللہ تنہا کر کے بٹھا دیتا ہے کہ چلو آپ میری طلب رکھو. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں نہ رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.